الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. 22واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں نسب کے لحاظ سے. روحانی لحاظ سے تو باپ ہوتا ہے پیغمبر، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں وہ خاتم النبیین اور وہ آخری رسول ہیں، نبیوں میں سب سے آخری رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ نبوت ختم ہے، میرے اوپر نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا. البتہ بعض لوگوں کو خواب کے ذریعے سے کوئی بشارت دی جا سکتی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46واں حصہ. 23 سال آپ کو نبوت ملنے کے بعد دنیا میں رہنے کا موقع ملا. 23 سال کو آپ جب ڈبل کرتے ہیں، 6 مہینوں پر تقسیم کرتے ہیں تو 46 جواب آتا ہے. 46واں حصہ یعنی 6 مہینے میرے اوپر جو وحی آئی ہے وہ خواب کے ذریعے سے آئی ہے. 6 مہینے، اس کا یہ مطلب ہے 46واں حصہ نبوت کا 46واں حصہ خواب ہے. جیسے اذان خواب میں عطا کی گئی، جیسے وہ سن 6 ہجری کا عمرہ جو ہے وہ خواب کے اندر بتا دیا گیا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں. کل 23 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد دنیا میں رہنے کے. ان کو 6 مہینوں پر تقسیم کریں گے تو 46 جواب آئے گا. اس میں جو ایک 6 مہینے کا حصہ ہے وہ حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے حکم دیے گئے. تو فرمایا میرے اوپر نبوت ختم ہے، البتہ کبھی کسی کو کوئی خواب آ سکتی ہے اور وہ خواب اچھی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ بھی کسی اچھے بندے سے پوچھنی چاہیے. خواب کی تعبیر، خواب کیا موضوع بیان کرنا مقصد نہیں ہے،
مقصد تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ پھر خواب کی بہت اقسام ہیں، امام بخاری نے پہلے ہی باب میں بیان کیا ہے۔ اس میں کچھ تو خواب انسان کے روزمرہ زندگی کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، کچھ خواب شیطانی ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی اثر نہیں، کچھ اچھے خواب ہوتے ہیں اور بعض لوگوں کو اس کی طرف متنبع کر دیا جاتا ہے، ہر بندے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ اس آخری خواب کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی اچھے مخلص ساتھی سے بیان کی جائے، تعبیر پوچھی جائے، کیونکہ خواب میں جو بات بتائی جاتی ہے وہ تقدیر معلق کہلاتی ہے، تقدیر معلق۔ اگر اس بندے نے تعبیر یوں بتا دی تو یوں ہو جائے گا، یوں بتا دی تو یوں ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں بہت تشریف لائے، آپ آخری پیغمبر ہیں، اور اس موضوع پر کہ آپ خاتم النبیین ہیں، قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات سے آپ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ تو بہت زیادہ ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں آخری نبی ہونے کا بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک، جس کو مصنف ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف ابن عبد الرزاق، یہ 2 حدیث کی کتابیں ہیں جو پہلے لکھی گئی ہیں اور بخاری شریف بعد میں لکھی گئی۔ بخاری شریف والے بزرگوں نے ان کتابوں سے استفادہ کیا ہے، مصنف ابن عبد الرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے حدیث نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور 1800 رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ 1800 رسول آئے اور 1,24,000 کے لگ بھگ حضرات انبیاء علیہ السلام نبی تشریف لائے۔ اولہم آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جتنے تشریف لائے پیغمبر اور نبی، ان میں پہلا پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور ہم نے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا علمی مسئلہ ہے، نبی ہر اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر ضروری نہیں ہے کہ نئی کتاب نازل ہوئی ہو۔ جیسے آپ داؤد علیہ السلام پر کتاب نازل ہو گئی تو اسی کتاب کی تبلیغ کر رہے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ نبی ہر اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس پر نئی کتاب نازل نہیں ہوتی، پہلے والے پیغمبر کی کتاب کی وہ تبلیغ کرتے ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کے اوپر اس کی اپنی شریعت کی نئی کتاب نازل ہوئی ہو، اس کو رسول کہتے ہیں۔ پھر ان میں سے 4 بڑے ہیں جن پر بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے اور جو پیغمبر ہیں 1800 ہیں رسول، چھوٹے چھوٹے کتابچے ان کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ ہر وہ پیغمبر جس پر نئی کتاب نازل ہو اسے رسول کہتے ہیں، ہر وہ پیغمبر جس پر نئی کتاب نازل نہیں ہو، پہلی کتاب کی وہ تبلیغ کرتا ہو، اور کچھ ایک آدھ مسئلے میں فرق بھی ہو سکتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہزاروں لاکھوں جو آئے، ان میں پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری اس میں میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمانیات میں سے ہے، بدیہیات میں سے ہے، تصورات میں سے نہیں ہے، یہ کوئی تخیل نہیں ہے، تصور نہیں ہے، تصدیق ہے، اٹل حقیقت ہے، اور ایمان کا بنیادی حصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔
اگر اس میں ذرا سا بھی کوئی تردد آ گیا، بے شک بہت نمازیں، بہت حج، بہت کچھ ہے، وہ شخص مرتد ہے اور اسلام کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم شریک تھے، ان کی تعداد بھی سیر کی کتابیں لکھتی ہیں 1,24,000 کے لگ بھگ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس میں شریک تھے۔ آپ ادھر دیکھیں کہ انبیاء سابقہ کی تعداد بھی 1,24,000 کے لگ بھگ ہے، اور انہوں نے مختلف علاقوں میں اپنے اپنے دور پہ تبلیغ کی ہے۔ لیکن اگر ایک پیغمبر ختم ہوتا تھا تو دوسرا پیغمبر بھیجا جاتا تھا۔ پیغمبر کا کوئی جانشین غیر پیغمبر وہ ان کا خلیفہ نہیں ہوتا تھا، امر بالمعروف ہوتا رہتا تھا، لیکن جو اختیارات دیے جاتے تھے وہ اس کے بعد نبی کو دیے جاتے تھے اور فوراً نبی بنا دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو لازمی پکڑو اور میرے بعد میرے خلفاء کا، خلفاء سے مراد خلفاء راشدین حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ میں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دینی سبق آپ کو میرے صحابہ سے سیکھنا ہوگا۔ دوسری حدیث سنو، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، رواہ مسلم۔ میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، یعنی پڑھو گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اور دوسری میری سنت ہے۔ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری حدیث۔ میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر میں نہ رہا تو پھر کوئی نیا نبی آئے گا، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا، یہ نہیں فرمایا۔ میری سنت ہر دور میں اور قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا۔ ایک حدیث میں یوں ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعطرتی، وعطرتی خاندان میرا۔ فرمایا دو چیزیں ہیں جس کو لازم پکڑو، ایک کتاب اللہ اور ایک میرا خاندان۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ میرا خاندان کبھی قرآن اور حدیث سے جدا نہیں ہوگا۔ میرے خاندان کا تعارف یہ ہے، میرے خاندان کا تعارف یہ ہے کہ وہ کبھی بھی تمہیں کتاب اللہ اور میری سنت سے جدا جدا نظر نہیں آئے گا، وہ پورا شریعت کا نمونہ ہوگا۔ یعنی اپنے خاندان کی پہچان بھی بتا دی کہ کوئی ایسی دعویٰ کرے اور قرآن حدیث سے بہت دور کبھی رشتہ اس کا نہ ہو۔ عطرتی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو بھی مضبوطی سے، حدیث کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس خاندان کو بھی اتباع کرو۔ اچھا، قرآن مجید کی آیت فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر کے جا رہا ہوں اور اللہ ہمارے ساتھ راضی، الیوم اکملت لکم دینکم وغیرہ، اور نعمت مکمل ہو چکی ہے۔ یہ بعض اہل کتاب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ وہ اتفاق سے مسلمانوں کا اس دن بہت خوشی کا دن ہے کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ دن ہے میدان عرفات کا۔ جمعہ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں موجود تھے۔ جب آپ مسجد سے دونوں نمازیں ادا کرنے کے بعد جبل الرحمہ کے قریب گئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر دین مکمل کر دیا۔
بعض اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ اگر یہ آیت ہماری شریعت کی کتابوں میں نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے، عرس مناتے۔ اور بعد میں حضرت عمر کو کہا بھی ہے رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو سارا منظر یاد ہے، اونٹنی کی کیا کیفیت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے اثرات آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، وہ دن یاد ہے، وہ ٹائم یاد ہے، لیکن ہم عید نہیں منا سکتے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو عید دے کے گئے ہیں وہ دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اب دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، وہ عید غدیر خم بھی ہو گیا، عدیر فلان بھی ہو گیا، فلان بھی ہو گیا، کیا بات ہے جی، یہ شریعت کی اتباع ہو رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ بعض اہل کتاب کہتے تھے یہ آیت بہت اعلیٰ اور اونچی آیت تمہیں عطا کی۔ بہت ساری شریعت کی ایسی چیزیں ہیں جو اس آخری شریعت کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی ہے، پہلی شریعتوں کو وہ نہیں دی گئی، جیسے رمضان کے روزے، جیسے جمعے کا دن۔ حالانکہ پہلی شریعتوں کو حدیث میں آتا ہے اختیار دیا گیا کہ کوئی اپنے لیے دن مقدس بنا لو، منتخب کرو، ہم اس میں برکت رکھ دیں گے۔ کسی نے ہفتہ لیا، کسی نے اتوار لیا، جمعے کا دن کسی نے نہیں لیا، جبکہ جمعے کا دن عند اللہ پہلے سے ہی بہت مبارک اور سید الایام ہے۔ آخری شریعت کو عطا ہوا، پہلیوں کو نہیں تھا۔ لیلۃ القدر آخری شریعت کو عطا ہوئی، پہلوں کو نہیں تھی۔ رمضان کا پورا مہینے کے روزے آخری شریعت کو عطا ہوئی، پہلے کو نہیں تھی۔ اسی طریقے سے خاتم النبیین ہونا بھی، اور بھی کئی خصوصیات مال غنیمت وغیرہ کے لحاظ سے ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ تکمیل دین بتا رہی ہے، اس لیے ہماری شریعتوں میں نازل ہوتی ہم خوش ہوتے اور عرس مناتے، عید مناتے۔ اس آیت سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا پتہ چلتا ہے۔ اور دوسری آیات سے اخذ کرنا، پتہ چلنا ایک الگ علمی بحث ہے۔ صاف ستھرے الفاظ میں جو سورہ احزاب کی اس آیت میں ہے کہ انا خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے دوستو، اٹل حقیقت ہے آپ کا خاتم النبیین ہونا، عقیدے کا اہم جز ہے، اور بہت اس عقیدے کے اوپر پہرہ دینے کے لحاظ سے، اسلام کا دفاع کرنے کے لحاظ سے، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت پر پہرہ دینے کے لحاظ سے بہت قیمتی جانیں دنیا سے گئی ہیں، بہت قیمتی۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس یمن اور وغیرہ ان علاقوں میں کئی جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کر دیا تھا، کئی جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا ٹائم ہے، وہ کئی چیلنج سامنے آئے حضرت ابو بکر صدیق، اور علیحدہ نیا مسئلہ بھی ہے، ادھر غم بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، غم آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف ایک وفد بھیجا کہ ان کو سمجھایا جائے، نہیں تو ہم آپ کے خلاف جہاد کریں گے۔ جو کچھ مرتد ہو گئے تھے ان کو بھی سمجھانے کے لیے وفد بھیجا۔ منکرین زکوٰۃ کو بات تقریباً سمجھ آ گئی تھی، کوئی کوئی دکھ رہ گئے تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور صحیح ہو گئے۔ مرتد بعض گڑبڑ تھے جو اسلام سے پھرے کہ اسلام کا تعلق نبی کے ساتھ تھا، نبی دنیا میں گیا تو اسلام بھی گیا، یہ ان کا نظریہ تھا۔ لیکن مسلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیہ خالد وغیرہ کو 5-7 نے مختلف علاقوں میں نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور ان کو سمجھانے والے صحابہ جو وہاں تھے مقرر سمجھایا گیا، لیکن وہ نہیں سمجھے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ بھی ہو گئے۔ منکرین ختم نبوت کے خلاف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان جہاد ہوا، جس میں کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورے میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ حضرت ابھی ٹائم تھوڑا سا موزوں نہیں ہے، نئی خلافت ہے اور کئی چیلنج کا سامنا ہے، تھوڑا سا مؤخر کیا جائے وغیرہ۔ بہت بڑے بڑے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ بات فوراً سمجھ نہیں آئی،
اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا کہ کوئی نہ چلے، اگر تم میں سے کوئی بھی نہ چلے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تو ابو بکر اکیلا جائے گا۔ اس جملے کے بعد پھر بات سمجھ آ گئی، اور اس چیز کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی ہے۔ وہ ماشاءاللہ اس شعبے کے بہت بڑے، اس قتل و قتال کہو، جہاد کہو، تلوار چلانا کہو، گھوڑ سواری کے ساتھ تلوار چلانا ہو، جو بھی شعبہ جنگ ہے اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ماہر تھے۔ ان کو قیادت دی گئی، پیچھے بڑی قیادت حضرت ابوبکر صدیق کی۔ مجھے مختصر سی بات یہاں کرنی ہے کہ پورے 10 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کیا جو دور ہے، اس میں بدر داخل، احد داخل، احزاب داخل وغیرہ وغیرہ، 257 یا 58 حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں۔ 10 سالہ جو جہاد کا زمانہ مدینہ طیبہ کا گزرا ہے، اس میں بڑے بڑے مارکے بھی ہوئے، 2 جگہ میں بڑا نقصان ہوا۔ ایک غزوہ احد میں 70 شہید ہوئے، اور ایک بئر معونہ میں جو وہ دھوکے سے قاری صاحبان لے گئے تھے اور شہید کیا، یہ 140 ہو گئے۔ پورے 10 سالہ جہادی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی خاص شہادت نہیں ہوئی، 257-58 ہے۔ اور منکرین ختم نبوت کے خلاف جو جہاد ہوا، جس کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرڈر سے چلے، 13,000 کے لگ بھگ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ سب سے زیادہ حفاظ اس میں شہید ہوئے، بڑے بڑے حضرات یہ شہید ہوئے، جو ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک نازک دین کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب نبوت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھلا رکھا جائے، تو دین اسلام کی کوئی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ہر کوئی آئے گا، ادھر سے کوئی نئی چیز نکالے گا، کوئی نئی چیز نکالے گا۔ یہ اہم بات ہے، اور ختم کر دیا، بہت ساروں کو قتل کر دیا۔ اور جو وحشی بن حرب ڈھونڈتا رہتا تھا کہ میں مطلب اللہ کے رسول کے بڑے دشمن کو قتل کروں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہو جائے، کہ میں نے ان کی روح کو پریشان بہت کیا تھا، کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے شہید کیا تھا۔ تو مسلمہ کذاب کا سر جو ان کے ساتھ 2-3 صحابی اور بھی ہیں، سر جدا کر کے نیزے کے اوپر جو رکھا تھا وہ وحشی بن حرب نے، اور یہ نعرہ لگاتا تھا کہ آج میرے اس کارنامے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا ہوگا، جیسے میدان احد میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بہت پریشان ہوئے ہوں گے۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ اہم مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت، اب کھلے ہو جاؤ، اس وقت 10 سالہ جہاد کی زندگی میں اتنے شہید نہیں ہیں، اور ان 3-4 مارکے تھے بڑے، آخر میں اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور ادھر سے ایک مرد نے دعویٰ کیا ہوا تھا، پھر دونوں نے آپس میں شادی کر لی، تو عورتوں کی نبی تو میں مردوں کا نبی۔ اس سے ان کے مریدین جو ہے وہ متنفر ہو گئے کہ یہ کیا تماشا ہے، یہ کوئی نبوت ہے یا کھیل ہے۔ اس سے بھی ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ آخری مارکے میں جو بہت سخت تھا اور جس میں وہ چھپا ہوا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے کارنامے ہیں۔ تو بات یہ دوستو، یہ اہم مسئلہ ہے، قطعی الدلالت، قطعی الثبوت ہے، یہ تصور نہیں تصدیق ہے، یہ مبہم نہیں بدیہیات میں سے ہے۔ یہ ایسا کوئی نہیں خیر ہے یہ بھی ہوتا رہتا ہے، یہ بھی ہوتا رہتا ہے، یہ خاتم النبیین اہم مسئلہ ہے۔ اس کے بعد بھی اکا دکا لوگ کچھ یہ شوق پورا کرتے رہے، جس میں ایک درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، متنبی اس کو پھر کہا گیا، ویسے نام اس کا محمد تھا یا اس طرح، اس نے بھی کیا، بادشاہ نے اس کو جیل کیا، تھوڑی سزا دی، بس سمجھ آ جائے تجھے بات، تو پھر کہتا تھا کہ مجھے تو بہت زیادہ ہی سمجھ آ گئی ہے۔ ظاہر ہے جیل تو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے۔
تو بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہر دور میں مسلمان حکومتیں مسئلہ ختم نبوت اور آپ کے خاتم النبیین کا دفاع کرتی رہی۔ مسلمان حکومتیں سوئے قسمت کہ جو اس پاکستان بننے سے پہلے یہ تماشا انگریز نے اٹھایا اور مرزا غلام احمد قادیانی کو تیار کیا گیا، کبھی بروزی تھے، کبھی ذیلی تھے، کبھی خواب تھے، کبھی کیا، وہ تماشا بناتا رہا، پاکستان بن گیا۔ لیکن یہ اس کا دعوی نبوت وغیرہ وغیرہ یہ شیطانی طریقے تھے، پاکستان بننے سے پہلے کی بھی تھے، اور اس وقت دنیا میں اسلامی ملک بھی تھے۔ کسی اسلامی ملک کو یہ صحرا نہیں ملا جو صحرا مملکت خدا داد اس پاک دھرتی پاکستان کو ملا، کہ دنیا میں وہ پہلا اسلامی ملک ہے۔ جب جھوٹے نبی کا دعویٰ ہوا تھا یہ وجود میں نہیں آیا تھا، جب وجود تاریخ اس وقت ہی چل پڑی تھی، اور جب وجود میں آیا پاکستان تو اس تاریخ نے ایسا زور پکڑا جو سن 1974 7 ستمبر کو پاکستانی اسمبلی نے جو طریقہ کار قانون ہوتا ہے ان قیدیانیوں کو کافر قرار دیا، یہ مرتد ہیں۔ اور کل 7 ستمبر ہفتے کے دن 2024 50 سال پورے ہوتے ہیں قیدیانیوں کو کافر قرار دینے کے۔ اسی وجہ سے لاہور میں جلسہ یا مختلف جلسوں میں علاقوں میں جلسوں کا اعلان ہوا۔ مسئلہ ختم نبوت یہ اتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے کہ علماء تو بیدار ہوئے۔ یہ سیرا گیا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو، اس وقت کے لحاظ سے انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کو، اور بڑے بڑے حضرات کو۔ جب تاریخ ختم نبوت چلی تو قیادت اس وقت شاہ صاحب تو دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سہرے میں آئی، نصیب میں آئی، جو بنوری ٹاؤن ایک کراچی کا بہت بڑا مشہور مدرسہ ہے۔ علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ کی قیادت، یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، انہی کی قیادت کے تحت دیوبندی تھے، انہی کی قیادت کے تحت بریلوی تھے، سارے گدی نشین پیر فقیر تھے، انہی کی قیادت کے تحت اہل حدیث تھے، انہی کی قیادت کے تحت شیعہ حضرات بھی تھے۔ اور مسئلہ ختم نبوت کے لحاظ سے اس تحریک کے امیر دیوبندی عالم علامہ محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ تھے۔ طاہر القادری صاحب اللہ ان کو صحت دے، علم میں اور عمل میں صراط مستقیم کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ تو علم تھا، ڈگمگاتے رہے ادھر ادھر، لیکن وہ اپنے ایک بیان میں کہتے ہیں اپنے بریلویوں کو سمجھاتے ہوئے، خبردار دیوبندیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہ وہ گستاخ رسول اور وہ کافر اور یوں نہ کہو۔ جس وقت تم تاریخ چلا رہے تھے ختم نبوت کی تو اس وقت قیادت ایک دیوبندی عالم علامہ یوسف بن نوری کے پاس تھی۔ جب تم تحریک چلا رہے تھے کہ دنیا میں نظام مصطفیٰ، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے، تو اس وقت کی قیادت ایک دیوبندی عالم مفتی محمود رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس تھی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، فروع مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے نظام مصطفیٰ کی تاریخ چلائی ان کی قیادت میں تم نے کام کیے، جنہوں نے تاریخ چلائی ختم نبوت کی ان کی قیادت میں تم نے ان کا ساتھ دیا، تو وہ دیوبندی عالم تھے۔ یہ مسئلہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے، کوئی اختلافی نہیں۔ رفع یدین یا عدم رفع یدین جس پر ہماری صلاحیتیں خرچ ہو رہی ہیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رفع یدین والے کی بھی نماز ٹھیک ہے تو ترک رفع یدین والے کی بھی ٹھیک۔ اور یار اتنی زیادہ آپ نے جو صلاحیت خرچ کی ہے جس کام کے اوپر، آمین نیچی کہو یا نیچی کہو، آخر میں مسئلہ کیا نکلا کہ دونوں کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اور نماز کے بعد کلمہ آہستہ پڑھو اچھی بات ہے، کوئی کہے تھوڑا اونچا پڑھو اچھی بات ہے۔ اس میں اختلاف ہوتے رہے، اور جو اختلاف کی چیزیں نہیں تھی جن میں اختلاف ہوا، اور امت منتشر رہی، پریشان رہی عوام، تو کل انعام علم نہیں ہے اس کے پاس، مولوی جیسے رخ دے دے وہ اس طرف چل جاتے ہیں۔ فرمایا نا فتن شروع ہوں گے،
اور اس کی قیادت فتنے کی عالم کرے گا۔ اتنا عروج ہوگا اس فتنے کا کہ اس فتنے کی زد میں وہ مولوی بھی آ جائے گا۔ غلط تربیت کی گئی، ان فروعی اور معمولی سے اختلافی مسائل کے اندر خام خام وقت کو ضائع کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے تاتاریوں کا ظلم و ستم، پتہ ہے آپ کو مسلمانوں کی بزدلی، بغداد کے باہر مسلمان ہیں، سائڈوں میں مسلمان ہیں، تاتاریوں کی ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے لائن پہ کھڑے ہو جاؤ، وہ 100 کے لگ بھگ مسلمان لائن پر کھڑے ہو گئے، کہا نیچے دیکھو میں تلوار بھول کے آئی ہوں، تلوار بھول کے آئی ہوں، تلوار لے کے آتی ہوں۔ یہ ڈرپوک کھڑے رہے، وہ تلوار لے کے آئی اور اس نے آ کے ان کے سر قلم کیے۔ یہ اس وقت مسلمانوں کا حال تھا کہ صحیح علماء کا ساتھ نہیں دیتے تھے کہ ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اختلاف نہ کرو، ان کی کوئی حیثیت حقیقت نہیں ہے۔ احادیث میں دونوں طرح کی چیز کا اندازہ اشارہ ہوتا ہے۔ اصل قرآن حدیث کا دفاع کرو، مسئلہ ختم نبوت کا دفاع کرو، آل بیت کا دفاع کرو، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرو، یہ بڑے چیلنج ہیں۔ اور اس وقت ہو کیا رہا تھا، جو ایسی تیسے فتنہ ساز فیکٹریاں تھی نا، فتنہ ساز فیکٹریاں، اختلاف ہو رہا ہے کہ وہ حلال ہے کہ حرام ہے، کھٹی لسی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، روٹی خمیری ہو جائے تو حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ آج کل کے اس طرح کے جھوٹے سکالر آپ کو پڑھ ہی رہے تھے بڑی عید میں، بھینس حلال بھینس حرام فلاں فلاں، کس میں لگے ہو یار، کیا کام تم نے اسلام کا کرنا ہے۔ اور بڑے بڑے سکالر فتنہ ساز جو یوٹیوب کی پیداوار، وہ کیا کر رہے ہیں، نہ یہودوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، نہ عیسائیوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، نہ منکرین ختم نبوت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، نہ بت پرستوں کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، اور بات ہو رہی ہے فلانے ولی نے یہ کہا تھا، فلانے صوفی نے یہ کہا تھا، فلانے بابے نے یہ کہا تھا، کیا دین کی خدمت ہو رہی ہے۔ تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک جماعت تھی گزر گئی، انہوں نے جو اعمال کیے تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے وہ پوچھا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ اور اسلام کیا کہتا ہے، آپ اگر کافر کو بھی تبلیغ کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا، جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، میں اکیلا ہوں، میرا بھائی بڑا فصیح اللسان ہے حضرت ہارون علیہ السلام، اس کو بھی پیغمبر بنا دیں۔ بھائی کے لیے پیغمبری مانگے، یہ بہت اونچے صرف کی بات ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، بھائی بھائی کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ حابیل قابیل کی کہانی تمہارے بارے میں تمہیں معلوم ہوگی۔ یہاں بھائی اللہ سے دوسرے بھائی کی پیغمبری مانگ رہا ہے، اللہ پاک نے پیغمبر بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہم نے تمہاری دعا قبول کر دی، اوتی تک جو تم نے مانگا تھا دے دیا، جاؤ آپ دونوں۔ فرعون کہ کفر میں شک نہیں، اندر ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ظلم و ستم یہ تھا کہ لوگوں کو زمین کے اوپر لٹا کر ان کے ہاتھوں پر کیل گھاڑ دیتا تھا، ارم ذات العماد، کیل، اتنے بڑے بڑے ظلم تھے۔ گرم تیل کے کڑاہوں میں جو اس کو نمانے رب اس کو ڈال دیتا تھا، اور اللہ نے 2 پیغمبر بھیجے، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ۔ اور کیا حکم دیا اللہ پاک نے، فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ دونوں پیغمبر، دونوں بھائی، اللہ کا کلیم اور ہارون جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تبلیغ کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ بات نرم انداز میں کرنا، شائستگی میں کرنا، متانت میں کرنا، اس انداز میں نہ کرنا کہ بلائے ہدایت کے آگے اور مقابلے شروع ہو جائیں۔ وہ ہدایت دینے والا ہے نا، یہ تبلیغ کا انداز ہے۔ اور یہاں تبلیغ جو عالم کی شاگردی میں 8-10 سال 15 سال 16 سال پڑھے نا جی، اس کے بعد اس کو بات کا ڈھنگ آتا ہے، طریقہ آتا ہے،
کسی کے خلاف بات کرنے کا بھی طریقہ آتا ہوتا ہے. سختی کس پہلو کی ہے, نرمی کس پہلو کی ہے. اور جو یوٹیوب کی پیداوار ہوتی ہے, اردو کتابوں کو پڑھ کر جو مبلغ بنتے ہیں, وہ ان کو اور کوئی تبلیغ کے نظر نہیں آتا, اپنے علماء نظر آتے ہیں جن کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو بات یہ رہا کر رہا ہوں دوستو, یہ مسئلہ ختم نبوت اہم مسئلہ ہے. پاکستان کی سرزمین وہ خوش قسمت سرزمین ہے کہ جس نے قیدیانیوں کو کافر قرار دیا. باقی ڈرتے رہے, کچھ کرتے رہے, بعد میں پھر سارے مل جاتے ہیں, لیکن قربانی جو ہے وہ سب سے پہلے پاکستان کی, اور اس میں بہت شہادتیں ہوئی. لاہور کی گلیاں آج بھی گواہ ہیں. ان بڑی شہادتوں کے بعد پھر اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہوا, اور اتنا واضح حل ہوا, اتنا تفصیل سے حل ہوا کہ جو اس میں کمی پیشیاں کوئی رہتی تھی تو جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں وہ ایک ایک چیز کے اوپر بھی بحث ہو کے وہ اٹل ہو گئی, طے ہو گئی. پھر اس کے بعد اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں. پتہ نہیں اس لیے چھیڑتے ہیں کہ یہ مخلوق سوئی ہے یا جاگی ہے. یعنی ایک پاکستان کے آئین میں اتنے خد و خال کے ساتھ, اتنے بحث مباحثہ کے ساتھ, اتنے مطلب ہے کہ بڑے بڑے علماء دیگر ماہر قانون کے ساتھ یہ قانون پاس ہوا اور اٹل حقیقت بن گئی. پھر اس کو چھیڑنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے آپ کو کافر مانے نا, پھر اس کے بعد ان کے اوپر اقلیت کے قانون نافذ ہوگا کہ جو اقلیت کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے. وہ تو کافر نہیں مانتے اپنے آپ کو, اور اس کو ابھی تک اپنا نبی مانتے ہیں. وہ نبی کیسا نہ کتاب ہے, وہ نبی کیسا نہ کوئی نماز ہے, وہ نبی کیسا نہ کوئی حج ہے, وہ نبی کیسا نہ کوئی مطلب روزے ہیں, وہ نبی کیسا کوئی. صرف جہاد کے انکار کے لیے انگریزوں نے اس بدبخت کو تیار کیا تھا کہ اس وقت فتویٰ آ چکا تھا تمام جگہوں سے کہ انگریز کے خلاف جہاد کرو, اس کی نوکری جائز نہیں ہے, اور یہ چیز پیدا کی گئی تاکہ مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے. لیکن بہرحال اس وقت علماء بھی بڑے سمجھدار اور دور اندیش تھے. مدرسے اپنی جگہ پر باقی رہے, تعلیم ہوتی رہی, تاریخ آزادی اپنی جگہ پر چلتی رہی, اور اخباروں میں لکھ دیا کہ تاریخ آزادی والوں کا مدرسوں کے ساتھ اب پڑھنے پڑھانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور مسئلہ ختم نبوت اجاگر کرنے کے لحاظ سے یہ ایک جماعت علماء کی الگ تیار ہوئی جو کام کرتی رہی. مقدمے میں بھی ہے اور مقدموں میں بھی یہ جاتے رہے, اور منکرین ختم نبوت کا یہ جماعت تعاقب کرتی رہی. یہ ہوتے ہوتے اب ہندوستان میں تو نہیں ہو سکتا تھا, یہ یہاں ہی ہو سکتا تھا. تاریخ چلی, شہادتیں ہوئیں وغیرہ. پھر اس کے بعد سب کے کارنامے ہیں. اس میں بریلوی مسلک کے علماء ہوں, شیعہ ہوں, اہل حدیث ہوں, دیوبند والے ہوں, سب کا ایک اتفاقی مسئلہ ہے. اس میں انور شاہ مولانا انور نورانی صاحب, ان کا نام کیا ہے, شاہ احمد نورانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اور مولانا عبدالستار نیازی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, اور مفتی محمود صاحب, دیگر سارے بہت سارے حضرات, ان سب کی قربانیاں ہیں. اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کو خوب درجات عالیہ نصیب فرمائے, اور یہ ذمہ داری وہ آپ کے اوپر ڈال کر گئے ہیں کہ اس مسئلے کا دفاع کرنا ہے, اور دفاع آپ کے دور سے ہوتا جا رہا ہے. بس فرق یہ ہوا کہ اس وقت جب کوئی جھوٹا نبی سر اٹھاتا تھا تو اس کا اعلان خلافت کی طرف سے سر قلم کرنے کا ہوتا تھا. یہ سر اس پر چڑھے ہیں قیدیانی, کافر تو قرار دیے گئے, ہم بھی مطمئن ہو گئے کہ کچھ تو کام ہو گیا, لیکن ان کے خلاف جہاد نہیں ہو سکتا تھا, قتال کا اعلان نہیں ہو سکتا تھا, کچھ دنیا کے اصول, کچھ اپنے ضابطے, کچھ بھی. اس لیے یہ سر پکڑتے رہتے ہیں, اٹھاتے رہتے ہیں, نیا فتنہ پیدا کرتے رہتے ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, انا قائد المرسلین ولا فخر, انا خاتم النبیین ولا فخر, انا اول شافع و مشفع ولا فخر. سنو لوگو, میں سارے پیغمبروں کا امام بنا کے بھیجا گیا ہوں. پڑھائی نے نماز بیت المقدس میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے حاضر ہوئے.
اس آخری پیغمبر امام الانبیاء کے پیچھے اس کی قیادت میں نماز ادا کی۔ انا خاتم النبیین ولا فخر، میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ شکر ادا کرتا ہوں، میں تکبر نہیں کر رہا۔ میدان حشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، دنیا انسانیت پریشانی میں اپنے پسینوں میں ڈوبی ہوئی ہوگی، سب سے پہلے شفاعت کا عزم نگر ہوگا تو اللہ کے آخری پیغمبر محمد بن عبداللہ کو ہوگا، اور میں اللہ سے سفارش جب کروں گا کہ اللہ پاک میری گناہگار امت کو معاف کر دے۔ یہ توحید میں وفادار تھے، رسالت میں وفادار تھے، مسئلہ ختم نبوت میں وفادار تھے، گناہگار تھے، میں ان کے گناہوں کی آپ سے مغفرت چاہتا ہوں، میرے رب میرے گناہگار امتیوں کو معاف کر دے۔ وہ پہلا ہی میں شخص ہوں گا، میدان حشر میں سفارش کروں گا، اور وہ پہلا ہی میں شخص ہوں جس کی یہ سفارش قبول کی جائے گی اور میرے گناہگار امتیوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، مسئلہ ختم نبوت ایک حقیقت ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے جوان طبقہ بھی اس مسئلے کو جانتا ہے۔ کل کے لحاظ سے جو لاہور میں پروگرام طے ہوا کہ ایک بڑی کانفرنس ہونی چاہیے ختم نبوت کے بارے میں، اس کی دعوت سب کو دی جا رہی ہے، آپ پڑھ رہے ہیں وغیرہ، آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے، کرایہ نکالنا چاہیے، فلان ہونا چاہیے، اور اس میں شرکت ایک دینی فریضہ ہے، ایک شرکت دینی فریضہ ہے۔ باقی باتیں بہت ہیں، ٹائم ختم ہے، میرا کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔